اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 29، آیت نمبر 30 اور ہو سکے تو آیت نمبر 31 بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے اللہ کے حکم سے۔ تو پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل کو کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو میرے پیارے نبی، ان یہ کہ تخفو تم چھپاتے ہو، ما جو فی میں صدور سینوں میں یا دل میں، کم تمہارے، او یا تبدوہ تم ظاہر کرتے ہو اس کو، تبدو ظاہر کرتے ہو اس کو یا سامنے کرتے ہو، یعلمہ اللہ، یعلم جانتا ہے ہو اس کو، اللہ اللہ جانتا ہے اس کو، وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے، ما جو فی میں، السماوات آسمان میں، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، واللہ اور اللہ، علی اوپر، کل ہر شیء چیز پر، قادر ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ تم جو کچھ چھپاتے ہو دل میں اور یا تم ظاہر کرتے ہو تو اللہ جانتا ہے۔ تم لوگوں سے تو ہزار ہاتھ چھپا لو، لوگوں کو کچھ نہیں پتہ چلے گا، لیکن اللہ سے تم کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جہاں کہیں بھی اندھیروں میں ہو، زمین 7 زمینوں نیچے ہو، 7 آسمانوں کے اندر کہیں چھپی ہوئی چیز ہو، اللہ کو سب چیزوں کا علم ہے۔ جب ایک چیز ہر چیز کا علم اتنا زیادہ، اللہ کا علم جو ہے اتنا وسیع اور ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر انسان کے دل کا کیا بات ہے، وہ تو انسان کے دلوں کا کیا بات ہے، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اللہ سے کوئی کچھ بھی نہیں چھپا سکتا۔ اللہ نے تو پہلے کہا تھا، قرآن مجید میں ہم نے پڑھا تھا کہ دلوں کی بات پر بھی پکڑ ہوگی، لیکن پھر اللہ، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت خفا ہو رہے تھے، رو رہے تھے کہ دل میں تو کچھ بھی آ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو دل میں آ جائے لیکن اسے ظاہر نہ کرو اور اس پر عمل نہ کرو، تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ اور لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے جو دل میں ہو، لیکن ڈیل دیتا ہے انسان کو کہ ہو سکتا ہے اس سے باز آ جائے، اور ہر چیز پر اس کا علم محیط ہے، قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، علم بھی رکھتا ہے، اس کو روک بھی سکتا ہے اور اس کو ڈیل بھی دے سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کی اپنی مرضی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یوم دن، یعنی اس دن یا جس دن، تجدو تم پاؤ گے، کلو ہر ایک، نفس جان کو یا دل کو یا جی کو یا نفس کو یا آدمی کو یا شخص کو، ما جو عملت عمل کیے ہیں، من سے
خیرن بہتر، محضرن سامنے۔ اس دن تم پاؤ گے ہر جان کو جو عمل کیا ہے بہتر میں سے، بھلائی میں سے سامنے۔ وما اور جو عملت عمل کیے ہیں، من سے سوئن برے، تودو تو چاہے گا، لو اگر، انا بے شک، بینہا درمیان اس کے یعنی شخص کے، و اور بینہو اس برائی کے، امدن فاصلہ ہو، آڑ ہو، بعیدن دور کا، بعید دور کا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ، نفسہ اپنے آپ سے، واللہ اور اللہ، رؤوف مہربان ہے، بالعباد اپنے بندوں کے ساتھ۔ بے اونلی بے کے میننگ ہے ساتھ، عباد بندے، اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، شفیق ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ اس دن تم پاؤ گے ہر جان کو، یعنی ہر شخص جو ہے اس نے جو بہتر عمل کیے ہوں گے وہ بھی سامنے پائے گا، اور جس نے برے عمل کیے ہوں گے وہ بھی سامنے پائے گا۔ لیکن جس نے برے عمل کیے ہوں گے تو وہ چاہے گا کہ کاش یہ دن اور بھی دور ہوتا، یا اس مجھ میں اور اس عمل نامے میں جو ہے دور کا فاصلہ ہو، دور کا، یعنی اس دن ہر جان کو جو ہے اس کا عمل نامہ ہاتھ میں دیا جائے گا، تو جس کا برا ہوگا وہ چاہے گا کہ اس عمل نامے میں اور مجھ میں دور کا فاصلہ ہو، کیونکہ ان کو پتہ چلے گا، جن کو عمل نامہ برا عمل نامہ ہو تو اس کو جب وہ دیا جائے گا تو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بائیں ہاتھ کو بھی ایسے دیا جائے گا کہ ہاتھ کو پیچھے کمر کی طرف لے جا کر اور مکہ بنا کے پیچھے سے کمر کے اندر سے گھسا کے پیٹ سے نکلے گا ہاتھ، اور پھر عمل نامہ دیا جائے گا۔ اتنی تکلیف ہوگی، اتنی تکلیف ہوگی کہ وہ بندہ چیخ چیخ کر جو ہے کہے گا کہ یا اللہ یہ دن نہ ہو، یہ ہم سے دور ہی ہو جائے یہ دن۔ اور یہ عمل نامہ دینا ہی اتنا مشکل ہوگا اس وقت، لینا اس کا، کہ وہ کہے گا کہ اس سے تو وہ اس کو دوزخ میں ڈالا جائے لیکن یہ وقت نکل جائے۔ لیکن دوزخ بھی ایسی دوزخ ہوگی، وہ اس نے اس وقت ابھی دیکھی نہیں ہوگی۔ جب وہ جائے گا دوزخ میں تو دوزخ کی ایندھن جو ہے وہ پتھر اور لوہا ہوں گے ادھر، اور پھر اس میں آدمی اس کی ایندھن بنیں گے، انسان، مرد اور عورتیں، انسان اور جنات دونوں، جس نے برے عمل کیے ہوں گے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہمارے اس عمل نامے میں اور ہم میں دور کا فاصلہ ہو، اور ڈراتا ہے اللہ تم کو اپنے آپ سے، بار بار کہہ کے وہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے، اس لیے ڈراتا ہے کہ نہ کرو ایسے نہ کرو، قیامت کے دن بہت برا حال ہوگا پھر آپ کا۔ وہ بتاتا ہے پہلے سے، یہ اس کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ ڈراتا ہے کہ نہ کرو ایسے کرو گے تو بہت برا حال ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بچائے ایسے حال سے کہ اس دن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے بار بار اتنے پیغمبروں کو بھیج کے، یہ اس کی بڑی مہربانی ہے، ورنہ وہ ایسے بھی ہمیں سزا دے سکتا تھا، لیکن وہ کبھی ایسے نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اتنا مہربان ہے کہ سب کچھ بتا کے کہ ایسے کرو اور ایسے نہ کرو، سب کچھ بتا کے اس کے باوجود بھی کوئی برے عمل کرے تو وہ پھر اس کی اپنی برائی ہے، پھر تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ جب ایک اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو سب کچھ دیا ہے، اس کے باوجود وہ بندہ اس کی نافرمانی کرے گا تو کیسے گزرے گا؟ یہ تو اللہ پاک ہے کہ وہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے، توبہ کے دروازے کھولے رکھے ہیں اس نے۔ اگر کسی انسان کے ساتھ ایسے کرو، ایک انسان کو آپ تھوڑا سا اس کی کہیں مدد کرو اور وہ آپ کے ساتھ پھر برائی کرے تو آپ کس طرح سوچتے ہیں کہ او میں نے اس کے ساتھ ایسے کیا تھا اور اس کی یہ مجالس نے میرے ساتھ ایسے کیا۔
یہ تو اللہ بہت مہربان اور شفیق ہے، جو بندے کو بتاتا بھی ہے، بندے کو سب کچھ دے کے بھی، اور پیدا کر کے سب کچھ دے کے، اور پھر اسے کہتا ہے کہ ایسے ایسے کرو، ایسے نہ کرو، ایسے کرو، سارا راستہ دکھا رہا ہے، گائیڈ لائن بتا رہا ہے، اور شریعت بھیجی ہوئی ہے، یہ قرآن مجید پیغمبر بھیجے ہوئے ہیں اتنے، اس کے باوجود بھی کوئی اچھا راستہ، صحیح راستہ، سیدھا راستہ، جنت جانے والا راستہ بھی بتایا ہوا ہے کہ کتنے انعامات دیے ہیں، جنت میں انسان کے لیے کتنے انعامات رکھے ہوئے ہیں، اس کے لیے بھی راستہ بتایا ہوا ہے، پھر بھی بندہ اس کو چھوڑ کے دوزخ والے راستے کو پکڑے تو پھر تو انسان کی اپنی غلطی ہے، پھر تو مخلوق کی اپنی غلطی ہے، چاہے وہ انسان ہے یا جن ہے، جو بھی ہے اس کی اپنی غلطی ہے، پھر تو وہ جائے گا، پھر تو اللہ اس کو دوزخ میں ہی ڈالے گا۔ اللہ ہمیں بچائے، اپنے سیدھے راستے پر چلائے اور اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کرے انشاءاللہ، اور کل پڑھیں گے۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلائے اور اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہماری بھابھیوں نندوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما یا اللہ، یا رب العالمین، یا رحمان و رحیم، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے یا اللہ، ہماری دعا قبول فرما یا پروردگار، یا رب العالمین، ہماری دعا قبول فرما، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر یا اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہمیں برے اعمال سے بچا یا اللہ، اور ہماری پریشانی اور تکالیف ختم کر دے یا اللہ، بیماریوں سے بچا یا اللہ، یہ کرونا وائرس ختم کر دے، آمین ثم آمین۔